نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، پھر آ گیا ہوں گردش دوراں کو ٹال کر۔ اللہ نے حاسدوں کو ان کی تدبیروں سمیت رسوا کیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ میرے چینل کو آستین کے جن سانپوں نے ہیک کروایا وہ شاید زندگی میں ایک دفعہ مجھ سے ملے بھی نہیں، لیکن چونکہ حسد خدا کی ایک ایسی لعنت ہے کہ جس پر اللہ یہ مسلط کر دے بطور عذابی مسلط کرتا ہے۔ تو ان حاسدین و فاسدین نے جو کچھ ان سے ممکن تھا کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ اللہ ہے جس نے اپنے اس ناقص العقل، اس انتہائی کمزور، انتہائی عاجز بندے کو طاقت دی۔ اللہ میری طاقت بنا، اس کی رحمت، کرم، فضل اور عافیت اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے پھر آ گیا ہوں گردش دوراں کو ٹال کر۔ ناظرین کرام، آپ مجھے جانتے ہیں، میں ڈیجیٹل میڈیا کا بندہ نہیں ہوں، تو حالات مجھے کھینچ کے لے آئے۔ حالات کیا، اللہ لے کے آیا۔ اس نے جہاں سے ڈیوٹی لگانی ہے، جہاں سے کام لینا وہ لیتا ہے۔ میں اور کوئی بات نہیں، میں اس گروہ حاسدین سے صرف ایک بات کہتا ہوں، کبھی ہمت کر کے جو لوگ میری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں 2-4 پڑھ لیا کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مجھ میں اور دیگر یوٹیوبروں میں کیا فرق ہے۔ ہر دوسرا کمنٹ میں میرے لیے دعا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ میں اپنا کام نہیں کر رہا، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ آئی ایم اے واریر۔ 100 سال سے ہے پیشہ یابا سپا گری، کوئی شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ آپ سب حضرات کا، ان سب مہربانوں کا، ان سب پیاروں کا دل کے گہرا اتھائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے کمزور لمحات میں مجھے امیدوں کا سہارا دلایا، میرے تئیں نیک تمناؤں کا اظہار کیا، دعائیں کیں اور میرا حوصلہ بلند رکھا۔ اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، پاکستانی وزیر اعظم سری لنکا کے دورے پہ آئے، تشریف لے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو شاید اس بات کی حیرانگی ہوگی کہ انڈیا نے کچھ روز پہلے اس کو اجیت ڈوال کو سری لنکا بھیجا تھا۔ سری لنکا کو کچھ معاملات میں وہ جو اس کا بزنس ہے، ظاہر ہے اس نے کرنا تھا، جس کے بعد پھر سری لنکن وزیر اعظم کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ وہ عمران خان کو خود دعوت دیں سری لنکا تشریف لانے کی۔ عمران خان کی طرف سے سری لنکا میں
جو تشریف جو دورہ ہوا صبح تک اس حوالے سے خبریں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ سری لنکا انڈیا کو یہ بھی اب بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب اکیلا نہیں ہے, اور یہ ماضی نہیں کہ جب وہ چاہیں گے تو تاملوں کو اٹھا کے ایک فوج بنا کے یہاں بھیج دیں گے, پھر امن کے نام پہ اپنی فوج لے آئیں گے اور تاملوں اور سری لنکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ان کے ہزاروں بے گناہ شہریوں کا قتل, ان کی ایک وزیر اعظم کا قتل, اور ان کی معیشت کی تباہی, ان کو دھمکیاں اور آئے روز والی دھمکیاں, ان سب کا سری لنکا کے پاس ایک ہی جواب ہے, اور وہ ہے پاکستان سے دوستی. آپ اندازہ کریں کہ بھارتی میڈیا جو شور کر رہا ہے اور جو بکواس یہ وہ جو گورو آریا جو یہ دہشت گرد جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ کر رہا ہے, اس حوالے سے سب جھوٹ ہے. کووڈ ہے, آپ کو پتہ ہے خطرناک بیماری ہے, انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں نارمز ان کو کرنا پڑتا ہے پورا. سری لنکا حکومت کی دعوت کے باوجود ممکن ہے عمران خان اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے اسمبلی سے خطاب نہ کر سکیں, لیکن اس کو انہوں نے کوئی اور جواز بنا لیا. شیطان ہے نا, شیطان ہے, حاسد ہیں. حاسدین جو ہیں ان کی ایک خاص نفسیات ہوتی ہے, اللہ نے ان پہ لعنت ڈالنی ہے, انہوں نے جلد بل کے مر جانا ہے, اور اللہ کامیابی دیتا ہے اپنے بندوں کو, اپنے راستے پہ چلنے والے بندوں کو. ناظرین کرام, پاکستان اور سری لنکا کی دوستی کی بنیاد سری لنکا کی سلامتی کے لیے پاکستان کی گئی وہ کوششیں ہیں جنہیں سری لنکن شاید کبھی نہ بھلا سکیں. آپ کو علم ہے جب یہ شروع ہوا ہے کرونا تو سری لنکا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ کرونا سے جو مرنے والے لوگ ان کو جلایا جائے گا, ان کو دفن نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. وہ سمجھتے تھے اس طرح بیماری جو ہے پھیلے گی, لیکن عمران خان کی درخواست پہ سری لنکن وزیر اعظم نے جو مسلمان کرونا سے فوت ہوتے ہیں انہیں دفن کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے. یاد رکھیے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں سری لنکا پاکستان کے ساتھ بندھا ہے, اور دونوں چین کے ساتھ بندھے ہیں. چین کی پہلے سے وہاں موجودگی ہے. سری لنکا کا جغرافیہ ذرا ملاحظہ فرمائیں, یہ ایسٹ اور ویسٹ کو آپس میں ملا رہا ہے. یہ جتنی ایسٹ اور ویسٹ کی ٹریفک ہے یہ اس کو ٹچ کر کے گزرتی ہے سری لنکا کو. یہ وہ ملک ہے جس نے 71 میں جب انڈیا نے گنگا تیارا اغوا کروا کے یہاں ہماری اس کو بنیاد بنا کے پاکستانی ایئر لائن کی پروازوں کے لیے انڈیا کو بند کر دیا تھا تاکہ ہم مشرقی پاکستان تک بر وقت امداد نہ پہنچا سکیں, تو ہم کولمبو کا روٹ اختیار کرتے تھے. تب انہوں نے ہماری مدد کی تھی, اس لیے پاکستان نے ان کی 90s میں پھر مدد کی, اور ان کی مدد سے ہی وہاں پہ تالم بغاوت کا پاکستان کی مدد سے خاتمہ ہوا. ناظرین کرام, اس وقت چائنیز بھی سری لنکا میں موجود ہیں, اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ سری لنکا کے بالکل سامنے انڈیا کا جزائر انڈیمان نکوبار جو ہے نا, جو ان کا بہت بڑا فوجی اڈہ ہے وہ موجود ہے. جو اب انڈیا کی جان یہ نکل رہی ہے کہ ادھر چین تو پہلے ہی بیٹھا ہے, اب پاکستان بھی آ گیا تو یہ تو اس کے سر پہ آ جائیں گے, اس کی ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ ہمارے علم میں آئیں گی, یہ ظاہر ہے. اور اس طرح اس کا یہ بہت بڑا ایک دفاعی قلعہ جو ہے وہ محاصرے میں آ گیا ہے. دوسری بات کہ سری لنکا پاکستان کے ساتھ مل کر ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے کچھ ایسے نئے جو اب MOUs لکھے جائیں گے کرنے جا رہا ہے جو بھارت کی معاشی موت ہوگی. کیونکہ یہ جو حاسد ہوتے ہیں ان کی ایک نیچر ہے, یہ کسی کو تو اپنا تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا نقصان ہونا ہے کہ فائدہ ہونا ہے, کسی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. بدنیت ہے, انڈیا بھی بدنیت ہے. انڈیا بھی ایک حاسد ملک ہے جو اپنے چھوٹے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کو دبانے کے لیے ایسے بیہودہ حرکات کرتا ہے. خیر الحمدللہ اب اس دورے کو اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ جب عمران خان واپس لوٹیں گے تو سری لنکا کے تاجروں کے ساتھ وہ کچھ بڑے معاہدے کر کے بھی آ رہے ہیں. دونوں ممالک ایک دوسرے کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے.
اب پاکستان جو ہے وہ اپنی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے چین کی مدد سے دنیا کے دیگر ممالک، خصوصاً ان خطے کے ممالک میں بھی پاؤں پھیلا رہا ہے۔ دیکھیے کل ہی سعودی عرب کی طرف سے ہونے والا یہ اعلان کہ $10 ملین کا جو وہ آرام کو ریفائنری لگا رہے ہیں گوادر میں، وہ اس سال کے آخر تک یعنی دسمبر تک مکمل ہو جائے گی۔ اس میں قطر بھی شامل ہو گیا ہے، منصوبے میں دنیا کے اور ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے وزیر خارجہ کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جنرل سیسی سے مصر میں ملاقات عبد الفتاح سیسی سے مصر میں ملاقات کر رہے تھے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ فلسطین کے وزیر اعظم بھی وہاں پہ موجود تھے فیڈرل منسٹر سے ملنے کے لیے۔ وہاں پہ عرب لیگ کے جو صدر ہیں وہ موجود تھے، OIC کے تو بات ہے، اور عرب لیگ کے صدر بھی وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے بڑا بھرپور استقبال ان کا کیا، اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے مصر کے صدر نے براہ راست ملاقات کی۔ ناظرین کرام، عرب ملکوں میں اب یہ شعور بیدار ہو رہا ہے، یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ماضی قریب میں ایک بوکھلاہٹ کا اور غلط فہمی کا شکار ہو کے خواہ مخواہ پاکستان پہ چڑھ دوڑے ترکی کے حوالے سے، جبکہ پاکستان کے بغیر میڈل ایسٹ کے کسی مسلم ملک کا گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف کس طرح ان کی عملی مدد کی تھی اور کس طرح مستقبل میں بھی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو شہزادہ سلمان کو اللہ نے عقل دے دی، ان کا معلوم نہیں ہوتا کہ آج جو ٹھیک ہے تو کل پھر نہ بگڑ جائیں۔ بہرحال ان کا اب جھکاؤ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ پاکستان ادھر سری لنکا کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہا ہے، جلدی بنگلہ دیش کے ساتھ اس حوالے سے کچھ بات چیت بیک ڈور سے ہو رہی ہے جو انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور اس خطے میں چین کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرے، کیونکہ اگر آپ کا دوست طاقتور ہو تو اس کی دوستی یہی ہے کہ وہ آپ کو بھی طاقتور کرے، آپ کو کمزور رہنے دے۔ پاکستان کا حال ہی میں انڈیا کو سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے ووٹ دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ڈپلومیسی کا اپنا ایک جہان ہے، اپنے ٹیکٹس ہیں، اپنی دنیا ہے، اپنا طریقہ کار ہے، ہمیں بہرحال اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اسے بھی ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ نئی امریکن گورنمنٹ آنے کے بعد اس علاقے میں پالیسیاں تیزی سے چینج ہوں گی۔ ان پالیسیوں کا پہلے سے سدِ باب پاکستان اس مرتبہ چین کی مدد سے کر رہا ہے۔ یہ ہے آخری اور نقطے کی بات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں۔ ماضی قریب کی طرح جس طرح آپ نے میری مدد فرمائی اور چینل کو اسٹیبلش کیا، آپ سے درخواست ہے دوبارہ اسی سرگرمی کے ساتھ ہمارے دونوں چینلز کو، اس چینل کو جہاں آپ مجھے سن رہے ہیں اور پکار کو اپنے چینل جان کے ان کی تشہیر فرمائیں، ان کو اپنے احباب میں تقسیم کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت شکریہ۔